خود ہی کیا ہے روزے درون حیات، خود ہی کیا ہے بیداری کائنات۔ دوستو آج ہم مزید جو ہے آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں جس میں کئی خود ہی کا فلسفہ اقبال ریٹن ٹو ڈفرینٹس ایگو سپر ایگو گیم ٹو اقبال پوٹری اقبالیات different books to study Dr. Salim Chushti, Professor Salim Chushti, Dr. Muhammad Siddiqui, and different Dr. Nisar Ahmad's different book study to research and scheme to information. Please first of all subscribe my these tension list and when you learnings to students jab aap to easy feels breathe and take to breathe and اپنے آپ کو easy feel کر کے اپنے آپ کو cool کر کے جو ہے بچوں کو پڑھائیں اور ہنسا ہنسا کے پڑھائیں، گا گا کے پڑھائیں تاکہ وہ جو ہے گائیگی کے انداز میں بہت کچھ نہ کہ آپ اس کو ٹینشن سے۔ لیکن ہم آپ جاتے ہیں ٹاپک کی طرف خود ہی۔ دوستوں دیکھیں عرفان ذات جس میں پہلے بتا چکا ہوں کہ نیابت اللہ، اپنے آپ کو پہچانا، اپنے رب کو پہچانا، اپنے من میں ڈوب جا پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو دوستوں کمیشن کے کئی امتحانوں میں کئی پیپروں میں آپ کو یہ میری باتیں یاد رہیں گی اور اس کو آپ اس پہ کئی صفحے آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم خود ہی کا جو نظریہ ہے وہ اقبال نے 1911 میں پیش کیا، اور فلسفہ خود ہی جو اقبال نے اس پہ بہت بڑا فلسفہ یہ 1911 کے درمیان، لیکن بعض کہتے ہیں کتابوں میں 1912 کے درمیان میں، لیکن مشرق میں ایک ڈاکٹر نکسنس نے اس میں خود ہی کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ علامہ اقبال نے اس کے بعد کئی نظمیں لکھی، جس میں پیام مشرق میں 2 نظمیں علامہ اقبال نے لکھی ہیں جو کئی بکس ہیں اس کی بکس کی اور اس کی پوئم کے متعلق ہم بتاتے ہیں کہ پیام مشرق میں علامہ اقبال نے جو ہے آدم لکھی ہے، اور اس کے علاوہ ابلیس کے انکار پہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو جو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اور جس سے کیونکہ آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا، اور اس پہ پوری قرآن میں اس کی تفسیر ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ ریسرچ۔ لیکن یہاں پہ پیام مشرق کی یہ بکس ہے، اس کی میں نے جو اسٹڈی کی یہاں پہ، اور اس کے علاوہ مثنوی پسچا باعت کرد جو ہے اس میں مصطفیٰ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی پڑھیں اس کو اور اس کو جو ہے پھیلائیں بھی۔ اور یہاں پہ انہوں نے دوستو 40 مرتبہ جو ہے مصطفیٰ کا نام آیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بال جبریل میں سید عابد علی عابد کہتے ہیں کہ اس میں ایک روح محمد، اور اس کی جو طویل نظم شکوہ کی طرح ہے بال جبریل میں، جس میں ایک طویل شکوہ نظم جو ہے بالکل جو ہے طویل نظم ہے، اور اس میں ایک جھلک نظر آتی ہے طویل نظموں کی۔ اور اس کے علاوہ انجمن حمایت اسلام جو ہے اس کی جو طویل نظمیں ہیں جس میں شکوہ جواب شکوہ ہے، اور شکوہ جواب شکوہ جو انجمن حمایت اسلام کے دوران ان کی طویل نظمیں۔ لیکن یہ انجمن حمایت اسلام جب ہو رہی تھی تو علامہ اقبال نے اس دوران جو شکوہ جواب شکوہ اور یہ ترنم اور درد کے انداز میں انہوں نے پڑھی تھی۔ اور اس کے علاوہ 1912 اور 13 میں جو ہے کانپور مسجد کا جو واقعہ تھا، اس واقعے کو علامہ اقبال بہت متاثر ہوئے، اور اس پہ بھی انہوں نے ایک نظم لکھی 1913 اور 1912 کے دوران، اور یہ جواب شکوہ اسی دوران لکھی 1912-13 کے دوران۔ اور یاد رہے کہ دوستو فروری 1912 میں شمع اور شاعر لکھی علامہ اقبال نے، فروری 1912 میں علامہ اقبال نے شمع اور شاعر لکھی۔ اور اس کے علاوہ اس دوران علامہ اقبال نے اپنا ایک نظریہ بھی پیش کیا جو 1912 اور 1911 کے دوران میں دین اسلام کے لیے دردناک جو ہے صورت حال ہو چکی تھی، اور جس دوران علامہ اقبال پہ جو ہے ایک جنون ایک وجد سے طاری ہو جاتا تھا ان صوبوں کے دوران میں۔ تو دین اسلام کی دردناک صورت کو جو انہوں نے پیش کیا شمع اور شاعر لکھی۔ اور اس کے علاوہ یہ یاد رہے کہ انجمن حمایت اسلام میں 27ویں سالانہ اجلاس میں اپریل 1912 میں جو ہے یہ علامہ اقبال نے نظم پڑھی۔ اور اس کے علاوہ بانگ درا کا آخری دور جو تھا 1923 کا جو دور تھا، اس دوران علامہ اقبال نے جو ہے
طلوع اسلام پڑھی اور 1923 کی 1923 میں جو نظم بانگ درا کی یہ اس کی طویل نظم ہے، اور آخری نظم جو ہے بانگ درا کی جو ہے وہ انجمن حمایت اسلام کی طلوع اسلام ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو نظم ہے یہ بحر حضرت میں علامہ اقبال نے لکھی، جس میں مفائلینس میں انہوں نے لکھی، اور پھر اس کے بعد حضرہ انجمن حمایت اسلام کی 22ویں سالانہ اجلاس میں حضرہ علامہ اقبال نے پڑھی، اور اجلاس یہ جو ہے 16 اپریل 1922 کو جو ہے ترنم کے انداز میں پڑھی، اور کہتے ہیں کہ اس میں علامہ اقبال پہ وجد طاری ہوا، اور اس میں یہ علامہ اقبال نے 1922 میں ترنم کے انداز میں 16 اپریل 1922 کو یہ پڑھی۔ اور اس کے علاوہ دوستو اس دوران کہتے ہیں کہ صبح کا وقت ہوتا تھا اور علامہ اقبال نے یہ نظم جو پڑھی اس پہ جنون طاری ہو جاتا تھا اور اس پہ ایک وجد طاری ہو جاتا تھا، جس طرح پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ 1917 کے دوران برطانیہ میں جو ہے یہودی ریاست کا ان کا جو ہے قیام ہوا، تو یہاں پہ ہم ان کی علامہ اقبال کی جو کئی نظمیں ہیں، جو پوئمس ہیں جو ان کے متعلق خودی کا نظریہ 1911 میں، اور پس چاب آیت کا 19 میں جو ہے علامہ اقبال نے 40 بار مصطفیٰ کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ پیام مشرق میں ہوائے آدم انکار ابلیس کا ذکر ہے، اس کے علاوہ شکوہ جواب شکوہ طویل نظم میں انجمن حمایت اسلام کی ہم نے بتایا ہے، اور اس کے علاوہ کانپور کا واقعہ 1913-12 میں جو ہے یہ واقعہ ہے، پھر فروری 1912 میں شمع اور شاعر، اور پھر دین اسلام کی دردناک نظم 1912-11 میں انہوں نے پڑھی، اور پھر اس کے علاوہ انجمن حمایت اسلام سالانہ اجلاس میں 1912 میں جو ہے پڑھی، اور بانگ درا کی آخری نظم جو ہے 1923 میں جو ہے طلوع اسلام پڑھی، اور اس کے علاوہ 16 اپریل 1922 ترنم کے انداز میں انجمن حمایت اسلام میں حضر راہ جو علامہ اقبال کی حضر راہ جو نظم ہے انہوں نے یہ پڑھی۔ تو دوستو آج کی یہ پوئمس ہیں، دیز آل پوئمس علامہ اقبال پوٹری۔ تو دوستو ریسرچ اسکالرز گیو ٹو انفارمیشنز ڈفرینٹ بک اسٹڈی، تو آپ اسکرین پہ میرا نمبر دیکھ سکتے ہیں، کوئی کومنٹس ہو تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور کوئی بھی آپ کو ضرورت ہے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن چینل کو ساتھ ساتھ سبسکرائب کریں، اور ماہر اقبالیات کی طرف آپ آئیں۔ اور اقبال نے مسلمانوں کو جگایا، تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ میرا چینل سبسکرائب کرتا جائے۔ تھینک فار واچنگ۔